अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, मैं हूँ हाफ़िज़ हकीम शबीर अहमद। प्यारे नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। आज की जो नई वीडियो है वो है फ्रूट के मुतालिक। तो प्यारे नाज़रीन, आजकल मौसम सर्दियों का है और इस सर्दी के मौसम में अनार जो है वो बहुत ज़्यादा बाज़ार से मिल भी जाता है और आजकल सस्ता भी है। लेकिन फल को मेरे प्यारे नाज़रीन उस वक्त ज़रूर खाना चाहिए जब उसका मौसम हो। जब उस फल का मौसम नहीं होता तो उसको खाने में आपको भी दिक्कत आएगी। दिक्कत इस वजह से आएगी क्योंकि वो महंगा होगा, लेकिन उसकी अफादियत बग़ैर किसी मौसम के खाने से इतने फ़ायदे नहीं होंगे जितने जो इसका मौसम आया है उस फल का उस वक़्त खाने के ज़्यादा फ़ायदे होंगे। तो प्यारे नाज़रीन, आपको एडवाइस करता हूँ कि जैसे ही किसी फ्रूट का मौसम आए आप लोगों को वो फ्रूट ज़रूर खाना चाहिए ताकि आप इससे मुस्तफ़ीद हो सके। प्यारे नाज़रीन, बात यह है कि अनार ये एक जन्नत का मेवा है, ये जन्नत का फल है। कुरान पाक में भी इसका तज़किरा आया है। अल्लाह ताला ने अनार के बारे में बताया कि ये एक जन्नत का भी फल है। तो आप सबको अनार ज़रूर खाना चाहिए। इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं जो कि चंद एक मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि ये पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में ये आम अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा है और हर बंदा इसको खा सकता है। किसी बंदे की पहुंच से ये बाहर नहीं है। प्यारे नाज़रीन, अनार सफ़ेद रंग का भी होता है, लाल रंग का कंधारी अनार भी है। तो आप जौन सा मर्ज़ी अनार खा सकते हैं, दोनों की अफादियत एक ही है। तो सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप अनार का जूस बनाकर आप ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें तो आप 5 किलो अनार लेकर उसके दाने आपने निकालने हैं। 5 किलो दाने होने चाहिए। तो आपने मिट्टी का एक बहुत बड़ा जो है ना वो बर्तन लेना है, उसके अंदर आपने डाल दें और उसको आप 5 फीट ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के उसके अंदर आप उसको जो है वो रख दें। तो लेकिन उसकी जो है ना वो ऊपर जो ढक्कन है वो अच्छी तरह आपने सेव कर लेना है। मिट्टी आटा लगाकर अच्छी तरह आप उसको सील बंद कर दें और 5 फीट आप नीचे ज़मीन के अंदर उसको रख दें, ऊपर से मिट्टी डाल दें और उसको 21 दिन तक रखें। 21 दिन के बाद आप उसको बाहर निकालेंगे तो आप उसको फिर अच्छी तरह हल्की सी आंच पर पहले भून लें। भूनने के बाद हल्की आंच पर आप उसको जोश दे लें। तो जोश देने के बाद फिर उसको दोबारा आप निथार लें तो वो आपका एक बहुत ही अच्छा जो है ना वो एक अनार का जूस तैयार हो जाएगा। तो आप उसको 2 या 3 चम्मच एक गिलास पानी के अंदर डालकर पी सकते हैं। उसके अंदर आप हस्बे जाकर चीनी भी डाल लें अगर आप चीनी डालना चाहते हैं, लेकिन चीनी उस वक्त डालिए जब आप इसको जोश दे रहे हों। तो प्यारे नाज़रीन, इसके जूस आम तौर पर वैसे भी निकाला जा सकता है। जो फ्रेश जूस आप पिएंगे तो इससे आपका खून पैदा होगा, आपके चेहरे के ऊपर जो है वो रंगत लाली आएगी यहाँ पर। और जिन दोस्त अहबाब के जिस्म के ऊपर सफ़ेद रंग के दाग आ गए हैं या उनके चेहरे के ऊपर फ्रैकल्स छाइयाँ आ गई हैं या जिन लोगों को गर्मी दाने आ गए हैं, तो अगर वो अनार का ताज़ा जूस निकाल कर पीते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये मैदे के निज़ाम को बिल्कुल ठीक करता है। अनार खाने से जिस्म में एनर्जी आती है। अगर कोई बंदा किसी बंदे को खून देता है तो खून देने के बाद अगर वो 1 गिलास अनार का जूस पी लेता है तो उसकी जो एनर्जी वेस्ट हुई है वो एक तो वो फ़ौरन बहाल हो जाती है। दूसरी बात यह है कि उसकी जो खून की कमी है वो भी जल्दी पूरी हो जाती है अगर वो 1 हफ़्ता अनार का जूस डेली पीता है। टाइमिंग की पाबंदी नहीं है। इसके अलावा प्यारे नाज़रीन, हर किस्म के हेपेटाइटिस के लिए बी और सी के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिन दोस्त अहबाब को हेपेटाइटिस बी है या सी है या उनकी वो आँखें जो है वो पीली हो गई है, जिस्म पीला हो गया है, तो अगर वो मुसलसल अनार को खाते हैं और या इसका जूस पीते हैं तो इंशाअल्लाह ताला उनको फ़ायदा होगा। और जो मोटे हज़रात हैं अगर वो चाहते हैं कि वो अपने जिस्म से चर्बी को कम करें तो उनको डेली अनार खाना चाहिए। ये बात गलत किसी ने आपको बताई होगी कि अनार खाने से जिस्म फरबा होता है। अनार खाने से जिस्म मोटा नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि आप अनार को भी खाते रहें और आपका जिस्म भी फरबा हो तो इसके लिए आपको अनार के साथ, अनार के दानों के साथ एक अनार 2 केले आप डालकर और उसमें दूध डालकर आप उसका शेक बना लें। अगर आप वो सुबह निहार पेट पीते हैं तो फिर आपका जिस्म जो है वो फरबा होगा, मोटा होगा, तवानाई में होगा। अगर खाली अनार खाएंगे तो आपका जिस्म स्मार्ट होगा। आपके जिस्म से कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए अनार का जूस और अनार वैसे खाना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बच्चे वो जिनके पेट में कीड़े होते हैं या रात को वो दांत करचते हैं, दांत रगड़ने की आवाज़ आती है तो उनके पेट में कीड़े हों
تو اگر ناک سے وہ ایسے کھجلی کرتے رہتے ہیں بچے اس کے اندر سے زخم کر لیتے ہیں تو ان کو انار بچوں کو چبا کر کھانا چاہیے۔ جوس تو ویسے بھی وہ نہیں پئیں گے، ترش انار نہیں کھانا چاہیے، چاہے بچے ہوں یا بوڑھے ہوں۔ انار میرے بھائیوں میٹھا آپ کو کھانا چاہیے۔ اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ انار کے جو چھلکے ہیں وہ پیارے ناظرین اگر آپ ان کو کوٹ لیتے ہیں، کوٹ کر اس کو پہلے خشک کر لیتے ہیں، کوٹ کر باریک اس کا پاؤڈر بنا لیتے ہیں، تو اس میں آپ تھوڑا سا جو ہے نا وہ پھٹکڑی آپ ملا لیتے ہیں تو وہ بہت زیادہ دانتوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اور جن عورتوں کا لیکوریا ہے، جن کے رحم کا سائز بڑا ہو گیا ہے، اگر وہ اس کو کھاتی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور ان کے جو رطوبت آتی ہے، لیکوریا آتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جو حاملہ عورتیں ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہو تو ان کو انار ضرور کھانا چاہیے۔ اور مزید یہ ہے کہ اگر وہ چاہتی ہیں کہ ان کا جو آنے والا بچہ دنیا میں ہے وہ صحت مند ہو تو ان کو ڈیلی انار کھانا چاہیے، چبا کر انار کھانا چاہیے تاکہ ان کو زیادہ اس کا فائدہ مل سکے۔ اور اس کے علاوہ پیارے ناظرین چونکہ اس میں آئرن بہت زیادہ ہوتا ہے تو وائٹامن ای اور وائٹامن بی اور وائٹامن سی اس میں وافر مقدار میں ہوتا ہے۔ سائنسدانوں نے اس کے بارے میں بہت زیادہ تحقیق کی ہے اور انہوں نے یہ بتایا کہ تمام پھلوں سے سب سے زیادہ فائدہ جو ہے، زیادہ افادیت والا وہ انار ہی ہے، جو کہ جسم کی انرجی جو ویسٹ ہو چکی ہے اس کو جلدی سے جلدی بحال کرتا ہے اور خون پیدا کرنے میں زیادہ یہ معاون ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو مسلسل کھائیں گے تو آپ کا دل اچھی طرح پمپ کرے گا، آپ کو ہارٹ بیٹ اگر زیادہ ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ٹھیک کرے گا۔ آپ کا اگر بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے یا آپ کا بلڈ پریشر بالکل لو ہو جاتا ہے تو پیارے ناظرین اس کے لیے بھی ڈیلی انار کھانا زیادہ فائدہ مند ہے۔ مزید یہ ہے کہ جن دوست احباب کو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو چکا ہے یا ہارٹ اٹیک کو بعد سے وہ ڈرتے ہیں کہ ان کو ہارٹ اٹیک نہ ہو تو ان کو صبح نہار پیٹ ایک انار ضرور کھانا چاہیے اور اس کے 2 گھنٹے کے بعد ان کو ناشتہ کرنا چاہیے اور چکنائی سے ان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ مزید پیارے ناظرین بات یہ ہے کہ شدید قبض جن لوگوں کو ہوتی ہے یا جن کے معدے میں سدے بن گئے ہوں، شدید قبض کے لیے بھی یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے، ان کو ڈیلی انار کھانا چاہیے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ایک انار ایک بندے کے لیے کافی ہوتا ہے، تو اس کو روزانہ ایک انار کھانا چاہیے۔ اگر وہ ایک انار کھائے گا تو اس کو بھوک بھی زیادہ لگے گی اور اس کا جو فضلہ ہے وہ بھی اچھے طریقے سے خارج ہوگا اور اس کو جو ہے وہ قبض کی شکایت نہیں ہوگی، اور جو سدے بن گئے ہیں معدے میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ معدے کے اندر ناظرین ایک جھلی ہوتی ہے، اگر اکثر اوقات آپ زیادہ تلی چیزیں یا گرم چیزیں یا مرغن غذائیں کھاتے ہیں تو وہ جو ہے نا وہ جھلی وہ اندر سے ورک کرنا چھوڑ دیتی ہے، جو آپ کی خوراک کو ہاضمے کا سبب بنتی ہے۔ اگر آپ یہ انار کھاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ جھلی مضبوط ہوگی اور آپ کی جو خوراک ہے وہ جلدی ہضم ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جن دوست احباب کے پتے اور گردے میں پتھری ہوتی ہے ان کے لیے بھی انار کا جوس جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ ڈیلی 1 گلاس اگر آپ انار کا جوس پیتے ہیں تو 10 دن مسلسل پینے سے آپ کا جو ہے نا وہ پتھری، اگر آپ کے مثانہ میں پتھری ہے، گردوں میں پتھری ہے یا آپ کے جو پتے میں پتھری ہے جو خوراک کو ہاضمہ کرنے میں معاون ہوتی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ پیارے ناظرین مزید یہ ہے کہ وہ حضرات جن کو سوزاک کا مسئلہ ہے وہ اگر 1 گلاس ڈیلی انار کا جوس پیتے ہیں، 21 دن اگر آپ انار کا جوس پئیں گے تو آپ کے جو ورم ہے، سوزش ہے، زخم ہے مثانے میں آ گیا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ سوزاک کا مسئلہ آپ کا بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ اور جو دوست احباب چاہتے ہیں کہ وہ اپنا میڈیکل کروانا چاہتے ہیں اور وہ کلیئر ہے رپورٹ ان کی، تو ان کو بھی انار کا جوس ڈیلی جو ہے وہ لینا چاہیے۔ اور مزید یہ ہے کہ مثانے کی گرمی کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ مثانے میں اکثر پیشاب کی جلن، پیشاب جل کے آتا ہے، پیشاب پیلا آتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ یہ دل کو صاف اور شفاف خون پہنچاتا ہے۔ اگر آپ ڈیلی انار کھائیں گے تو آپ کا دل اچھی طرح پمپ کرے گا، ورک کرے گا، کیونکہ یہ ہر مرض کی شفا ہے پیارے ناظرین، اس میں بہت زیادہ فائدے ہیں اور یہ زندگی کو لمبا کرتا ہے، بڑھاپا ختم کرتا ہے۔ مطلب یہ اگر آپ ڈیلی انار کھاتے ہیں تو آپ کے چہرے کے اوپر جو جھریاں پڑ جاتی ہیں ایسے کرنے سے نا، آپ کے ہاتھوں کے اوپر جھریاں پڑ جاتی ہیں تو یہ جھریاں ختم کر دیتا ہے۔ جن عورتوں کو چھائیاں ناک کے اوپر اکثر بڑی بری سی چھائی لگتی ہے، یہاں پہ چھائیاں بن جاتی ہیں، میں ڈیلی انار کھاتا ہوں الحمدللہ۔ آپ لوگوں کو بھی انار کھانا چاہیے۔ تو آپ اگر یہ انار کھاتے ہیں تو آپ کے چہرے کے اوپر کسی قسم کا کوئی دانہ نہیں ہوگا، کوئی چھائی نہیں ہوگی، آپ کی آنکھیں بہت پیاری ہوں گی اور جو آنکھوں کے نیچے جو ہلکے آپ کے کالے کالے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور چونکہ یہ ریڈ سیلز کو بڑھانے میں بہت زیادہ معاون ہوتا ہے، اس لیے آپ کو انار کھانا چاہیے۔ اس کے علاوہ پیارے ناظرین
بات یہ ہے کہ اگر کسی بڑا ہو یا بچہ ہو اس کے معدے میں کیڑے ہوں یا اس کو رات کو سوتے میں نیند نہ آتی ہو، جس کو کہتے ہیں کہ چمونے لڑتے ہیں انہوں، تو بات یہ ہے اگر وہ بھی انار کھاتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو ہے نا وہ معدہ ٹھیک ہوگا۔ اور اگر کسی کو پخانہ جل کے آتا ہے یا پخانہ کرنے کے بعد اس کو جلن ہوتی ہے پخانے والی جگہ پر، اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ بواسیر والے حضرات کے لیے بات یہ ہے کہ ان کو انار ویسے بھی کھانا چاہیے، اور انار کا جو چھلکے ہیں وہ خشک کر کے اس کا پاؤڈر بنا کر آدھا چمچ صبح و نہار پہ لسی کے ساتھ اگر وہ کھائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جو بواسیر ہے، چاہے بگیدر بن گئی ہو یا اس کے جو ہے وہ گلٹیاں بن چکی ہوں، وہ موقع بن چکے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ انار کھانے سے وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور یہ دانتوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ جن دوست احباب جوانوں کے دانت ہوتے ہیں ان کو تو چبا کے کھانا چاہیے پیارے ناظرین، اور جن کے دانت نہیں ہیں ان کو جوس پینا چاہیے یا ان کو چوسنا چاہیے، چوس کے وہ دانے باہر نکال دینے چاہیے۔ وہ دانے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ آپ نے مارکیٹ میں اکثر دیکھا ہوگا انار دانہ لوگ لے کے آتے ہیں، وہ یہی ہوتا ہے انار۔ تو انار دانہ کی افادیت آپ کو بتا دوں، اگر آپ ایک چھوٹی سی ٹپس دینا چاہتا ہوں انار دانے کے متعلق ہے، آپ انار دانہ بازار سے لے ہیں، تھوڑا سا لے ہیں آپ، اور جتنا آپ انار دانہ لے کے آئے ہیں اتنی ہی مقدار میں آپ کالی مرچیں لے ہیں، دونوں کو آپ اچھی طرح کوٹ کر باریک کر آپ رکھ لیں، تو یہ ایک بہت ہی اچھی قسم کی پکی تیار ہو گئی ہے۔ آپ 1 یا 2 چٹکی جو بھی آپ نے سالن پکایا ہو، کوئی سبزی پکائی ہو، کوئی آپ نے گوشت پکایا ہو، آپ اس کے اندر 1 یا 2 چٹکی ڈالیں گے تو یقین کیجئے آپ کا معدے کا نظام بھی ٹھیک ہوگا۔ جن لوگوں کو معدے کا السر ہوتا ہے اس کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ جن لوگوں کو معدے کی جلن ہوتی ہے اس کے لیے بھی یہ انار دانہ کا جو میں نے آپ کو نسخہ بتایا یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور مزید یہ ہے کہ معدے کے لیے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نظام کے نظام کو یہ بالکل درست کرتا ہے، آپ کو ڈیلی انار ضرور کھانا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بیش بہا اور بہت ہی اعلیٰ قسم کا تحفہ ہے۔ تو پیارے ناظرین، بات یہ ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور شیئر کریں، تاکہ وہ لوگ جو کہ انار کو ترش سمجھتے ہیں یا اس کو اچھا نہیں سمجھتے ان کو انار ضرور کھانا چاہیے، اور اس کو شیئر کریں تاکہ وہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ اور مزید پیارے ناظرین، جن دوست احباب نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ تو میرا نمبر نوٹ کر لیں اگر آپ نے کوئی بھی نسخہ مجھ سے منگوانا ہو، 0343 416 7476، یہ میرا نمبر ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اگین اللہ حافظ۔